الرحمن الرحیم وَنُصَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد۔ کل آیات کی تلاوت ہو گئی تھی، کچھ تشریح بھی ہو گئی تھی، تو تشریح رہ گئی تھی کل، پھر وہ ٹائم نکل گیا تھا، میں نے کہا کل زندگی نہیں تو انشاءاللہ اس کی تشریح کر دیں گے۔ مفسرین نے یہاں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ جو لفظ ذریت ہے، نوجوان، میں نے آپ کو بعض نے بہت تھوڑے افراد ترجمہ کیا اس کا، اور بعض نے نوجوان، اور اصل میں اولاد کو کہا بیٹیاں ہونے میں۔ تو یہ جو نوجوان کا ترجمہ کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نوجوانوں کا لفظ میں نا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کہ ہمیشہ تحریکیں جو کامیاب ہوتی ہیں، تحریکیں وہ نوجوانوں سے، کسی تحریک میں سب سے پہلے شامل بھی یہی نوجوان ہوتے ہیں، شامل بھی یہی ہوتے ہیں۔ یہ آج کل جو سیاسی پارٹیوں میں کارکن یہی نوجوان، زیادہ تر نوجوان، اور پھر رہے جلسے اور جلوسوں میں تو یہ جاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، مارے یہ کھاتے ہیں۔ تو نوجوان کے اندر خون بھی گرم ہوتا ہے، نیا ولولہ اور نیا جذبہ ہوتا ہے، خون اس کا گرم ہوتا ہے، تو ہمیشہ تحریکیں نوجوانوں کی اسے کامیاب ہوتی ہیں، اور سب سے پہلے نئی تاریخ میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے زیادہ ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ بڑی عمر کے لوگ وہ تو مصلحت پسند ہوتے ہیں، اور وہ بہت تھوڑی تعداد میں تھے، زیادہ نوجوان تھے۔ ایک تاریخ جب چل پڑے، کامیاب ہو جائے، عام ہو جائے، کہ وہ سارے آ جاتے ہیں۔ شروع کی بات کر رہا ہوں، شروع۔ تو مفسرین نے لکھا ہے باقاعدہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی برکت سے کہاں تک بات پہنچائی۔ ایک تو وہ حق بھی تھا، لیکن حق کے لیے ذرا افراد بھی چاہیے نا۔ دو چیزیں، حق ہو، ساتھ پھر جو ہے نا وہ حق کو اس پہ عمل کرنے والے، اس کو پھیلانے والے، اشاعت کرنے والے نوجوان بھی۔ وہ ہندوؤں کا کوئی بڑا تھا، عجیب غریب نام تھا، اس نے سارے مذاہب سے اچھی باتیں لی تھی۔ تو اس سے کس نے پوچھا کہ آپ نے جو سارے مذاہب سے اچھی باتیں لی تھی، ایک الگ مذہب بنا لیا تھا، وہ چلا کیسے نہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اس مذہب کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا، اس مذہب کے پیچھے چلنے والا کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، اور جب تک کسی مذہب کے پیچھے چلنے والے افراد نہ ہو تو مذہب چلتا نہیں۔ جیسے 4 مذاہب ہیں، 4 مذاہب، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام، ظاہر ہے یہ تو حقیقت میں تو یہ قرآن و حدیث پہ عمل کا ایک راستہ ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کا ایک راستہ ہے، لیکن ہر ایک نے اپنے علم، استعداد، اجتہاد کے مطابق قرآن و حدیث سے احکام نکالے ہیں، وہ احکام جو قرآن و حدیث میں صراحت سے مذکور نہ ہو، صراحت سے اس میں تو اجتہاد جائز نہیں ہے۔ اب نماز فرض ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا، زکوٰۃ 2.5% ہے، اس میں کوئی اجتہاد نہیں کر سکتا۔ قرآن و حدیث میں جو مسائل صراحت کے ساتھ ہیں اس میں تو اجتہاد جائز ہی نہیں۔ زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اس میں کوئی اجتہاد کر سکتا ہے؟ وہ مسائل جو قرآن و حدیث میں صراحت سے ذکر نہ ہو کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ظاہر ہے ایسے مسائل کے لیے پھر اللہ نے مجتہدین کو پیدا کیا، اور یہ اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا۔ آپ بھی اجتہاد فرماتے، بعض مسائل جب کوئی آدمی آتا آپ کے پاس رب کی طرف سے، کوئی اس کے بارے میں جواب نہ ہوتا تو آپ اپنے اجتہاد کے مطابق جواب دے دیتے۔ اگر وہ اجتہاد درست ہوتا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ نشاندہی کے لیے وہی نہیں آتی تھی. اور اگر اس میں کوئی اجتہاد میں کوئی رسول اللہ میں غلطی ہو جاتی ہے، غلطی تو رب کی طرف سے وہی آ جاتی کہ بات اس طرح. جیسے مشہور ہے زہار کا مسئلہ ہے. زہار جو کوئی اپنی بیوی سے کر بیٹھتا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو پھر حرام سمجھتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ ساری زندگی شوہر کی خدمت کی، بچے جوان کیے، اس کے بڑے کیے، بچے پالا، بچوں کو بڑا کیا، جوان پہ بھی نہیں ہوئے تھے، بچوں کو بڑا کیا، پرورش کی ان کی، اور زندگی اس کی خدمت کی. اب جب میں کسی اور کام کی نہیں وہ زہار کر بیٹھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو میرے پاس اس کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی حکم نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عرف ہے، اس کا عرف ہے، اس کے مطابق تم شوہر پر حرام ہو چکے. اس پہ پھر وہ رب کے سامنے گڑ گڑائی اور روئی. قرآن میں اس کا ذکر ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس عورت کی بات سن لی کہ تجادلک فی زوجہا، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، گلے شکوے کر رہی تھی، اور پھر جب آپ نے وہ حکم بتا دیا کہ بھئی اس میں تو میرے پاس رب کی طرف سے نہیں آیا اور میں تو سمجھتا ہوں کہ عرف جو ہے اس کے مطابق تم حرام ہو چکی ہو، پھر وہ تشتکی اللہ کے سامنے شکوے کرنے لگی. اب اپنا شکوہ رب کے سامنے کرنے لگی. تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم بھیج دیا کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ جہار کر بیٹھے وہ جو ہے اس کا کفارہ ادا کر، غلام آزاد کر دے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے تو پھر اس پر وہ بیوی کیا ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے جب آیات سنائی بڑی خوش ہوئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. تو اجتہاد تو آپ کے وہاں سے شروع ہوا ہے. پھر آپ نے صحابہ کو خود اجتہاد کا حکم لیا. معاذ بن جبل کا واقعہ مشہور ہے. جب آپ یمن بھیج رہے تھے رسول اللہ کو کہ رسول اللہ نے خود پوچھا کہ کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو انہوں نے کہا اللہ کے پیارے رسول کتاب اللہ کے ذریعے فیصلہ کروں گا، کتاب اللہ کی روشنی میں. کتاب اللہ میں اگر نہ ملے تو عرض کی کہ پھر سنت رسول کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. اور اگر رسول اللہ اس میں نہ ملے تو کہنے لگے کہ اجتہد برائی، پھر میں اپنی رائے کے مطابق اجتہاد کروں. یہ اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے صراحت کے ساتھ جو احکام دیے ہیں، صراحت کے ساتھ جو مسئلہ پیش ہے اس کی علت ان احکام میں لے کے کہ ان احکام میں اس کی علت پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر اس کی علت اس احکام میں ہے، احکام کی علت اس مسئلے میں پائی جاتی ہو تو ظاہر ہے پھر ان احکام کے مطابق وہ کوئی حکم لگا دیتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، فرض ہے یا مستحب ہے، وہ حکم لگا دیتا ہے. یہ ہے غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پر، منصوص کہتے ہیں جو قرار سے ہمارے سامنے آئے ہوں رب کی طرف سے قرآن میں حدیث پہ، اور غیر منصوص جو جن کی صراحت میں نہیں، تو غیر منصوص مسائل کو منصوص مسائل پہ پیش کر کے ان کا حکم وہاں سے نکالنا، یہ اجتہاد ہے. اور مجتہد پھر ان احکام میں اس مسئلے کی علت ڈھونڈ لیتا ہے کہ آیا ان احکام کی علت اس مسئلے میں ہے، یعنی اگر ہو چکا ہے حکم لگا دیتا ہے. یہ اجتہاد ہے. تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ولا آلو، اور کہا کہ میں اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب کی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے، لاکھ شکر ہے اس ذات کا جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی کہ جس کو اس کا رسول پسند کرتا ہے. رسول پسند کرتا. اجتہاد اس وقت ہے. پھر صحابہ نے اجتہاد کیا، تابعین نے کیا، اور پھر جو ہے وہ ائمہ مجتہدین نے کیا ہے. لیکن یہ ایسے مسائل میں ہوتا ہے جو صراحت سے مذکور نہ ہو. صراحت سے مذکور مسائل میں اجتہاد جائز نہیں ہوئی. اللہ اکبر. اور پہلے زمانے میں یہ قید نہیں تھی کہ کسی ایک آدمی کی تقلید ہو مسائل میں. وجہ اس وقت لوگوں میں خواہشات کی پیروی غالب نہیں تھی.
خواہشات کی پیروی غالب نہیں تھی. ہر آدمی حق کا طالب تھا، حق کا طالب تھا کہ مجھے حق مل جائے، مسئلے کا حل مجھے مل جائے اور حق کا مجھے پتہ چل جائے، میں اس پہ کیا کر لوں، عمل پیرا ہو جاؤں. لیکن اس دور میں خواہشات کی پیروی کا دور ہے یہ، اور ہر آدمی آسانی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی رخصت مل جائے، کوئی رخصت مل جائے ہے. رخصتوں کے در پہ لوگ ہیں ہم، ان کے پیچھے لگنے والے. اس لیے اس مسئلے حد کے تخت پر ائمہ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ آج کل کسی متعین امام کی تقریر ضروری، تاکہ دین مذاق نہ بن جائے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایک مسئلے میں کہے گا کہ میں تو فلاں امام کی بات مانتا ہوں، دوسرے مسئلے میں جب اس امام کی بات جو ہے نا وہ طبیعت کے کیا ہوگی، مزاج کے خلاف ہوگی اور اس میں آسانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی، نہیں میں ان کو نہیں مانتا، میں ان کی بات یہاں مانتا ہوں. پھر کسی اور مجتہد، پھر کسی اور مجتہد کی. تو اس لیے آج کل کے ہم جیسے لوگوں کے لیے کہتے ہیں کہ متعین ایک امام کی اور ایک مجتہد کی تقریر لازم ہے. تو بہرحال یہاں سے بات چلی کہ ہمیشہ تاریخ جو چلی ہے کامیاب ہوئی ہے وہ نوجوانوں سے. آج بھی موقع ہے، کاش یہ نوجوان دین کی طرف آ جائے. تاتاریوں نے جو مسلمانوں کو پیٹ کے ایسا بزدل بنا دیا تھا اور کروڑوں کی تعداد میں قتل کر دیا تھا، اور ایسا بزدل بنا دیا تھا. ایک تاتاری عورت آتی، 20 مسلمان جا رہے ہوتے تھے اور ان کے پاس تلواریں ہوتی تھی، تلواریں بھی. تو وہ عورت آتی خالی ہاتھ، وہ کہتی کہ میرے پاس تلوار نہیں، میں تو پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی، تم ادھر ٹھہر جاؤ 20 کے 20 میں گھر سے جا کے تلوار لاتی ہوں اور تمہارا کام تمام کر دیتی ہوں. وہ 20 کے 20 وہاں کھڑے ہوتے ہیں، عورت آ جاتی اور چلی جاتی، گھر سے تلوار لے آتی، آ جاتی اور ان کا کام تمام کر دیتی. ایسا تاتاریوں نے روب جمایا تھا، ڈرایا تھا کہ تاتاریوں کے نام سے ڈرتے تھے، سائے سے ڈرتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی نسل سے صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا. اس نے پھر کیا حشر کیا تاتاریوں کا، عیسائیوں کا، اور ان کو جو ہے وہ آنکھیں دکھائی اور دن میں تارے دکھائے ان کو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، ایسے سارے جیسے نہیں ہوتے، ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر محمد بن قاسم کو دیکھ لے، 17 سال کی عمر میں وہ آتے ہیں تو سندھ کی کایا پلٹ دیتے ہیں اور بڑے ظالم جابر قسم کے راجوں سے مسلمان عورتوں کو آزاد کرا دیتے ہیں. اور پھر ان کا عدل دیکھ کے سارے لوگ پیچھے لگ جاتے تھے. سارے لوگ عدل، انصاف اور عدل والا نظام دیکھے سارے لوگ پیچھے لگتے تھے. اور پھر اپنا جو مقصد ہے، مشن پورا کرنے کے جب واپس جا رہے تھے، لوگ رو رہے تھے ان کے پیچھے. تو لیکن آج کل نوجوان کس کے پیچھے لگا ہے؟ وہ فلموں کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ نیٹ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ ٹچ موبائل کے پیچھے لگا ہوا ہے. دین کی طرف تو وہ آتا نہیں. دین میں سر فرض بنیادی چیز 5 نمازیں ہیں. آج کل نوجوان پڑھ رہے ہیں 5 نمازیں. یہ بھی غنیمت ہے، چلے روزے میں لوگ آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں کہ روزہ تو چلو بن جاتا ہے اور اس میں تو اللہ کی بغاوت سے بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ نے فرض کیا ہے پوری زندگی 5 نمازیں فرض ہیں. اور میں نے آپ کو کسی درس میں یہ بتایا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو جتنے فرائض دیے ہیں ان میں بہت بڑی حکمت ہے، بہت بڑی. دوسرے الفاظ میں اللہ نے ہمارے جسم اور روح کو ترقی دینے کے لیے، جسم اور روح کو ترقی دینے کے لیے اور جسم اور روح کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے، خراب ہونے سے بچانے کے لیے، بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، 5 فرائض دیے ہیں. 4 چیزیں دی ہے نماز سمیت. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے. 4 چیزیں. نماز کی طرف میرا ذہن کیا، میں نے 5 کہا. 4 عبادتیں دی ہیں جن میں سے 5 وقتہ نماز ہے، 5 نمازیں ہیں اور وتر سمیت پھر 6 بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ زکوٰۃ ہے اور کیا ہے، حج ہے اور روزہ ہے. ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم سے تکبر، لالچ اور تکبر کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں.
اور پھر جب ان چیزوں کی پابندی ہو جائے جیسے پابندی کا حق ہے، پھر اللہ کے ہم ایسے عاشق بن جائیں گے، ایسے عاشق بن جائیں گے کہ پھر ہر ایک کی چاہت ہوگی، ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ اب میں رب کے گھر کا دیدار کر لوں، رب کے در کا اور گھر کا دیدار کر لوں۔ جیسے آدمی کسی کا عاشق ہو جائے پھر اس کا گھر ڈھونڈنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ نے اس کے لیے حج فرض کیا۔ لیکن آج کل کون ہے نماز پڑھے تکبر کا خاتمہ ہو جائے، اور وہ زکوٰۃ دے تو بخل کا خاتمہ ہو جائے، وہ روزے رکھے تو لالچ ختم ہو جائے۔ لالچ جب اپنی ہی چیز ہوگی اور اللہ کے حکم سے اس کے قریب نہیں جائے گا، کھانے کے، پینے کے، بیوی کے، تو پھر کل جب دوسرے کی ناجائز چیز ہوگی، دوسرے کا حق ہوگا، اس کے قریب کیسے جائے گا؟ اللہ لالچ ختم کرنا چاہتے ہیں روزے کے ذریعے، تکبر ختم کرنا چاہتا ہے نماز کے ذریعے، اور بخل ختم کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ذکر کیا کہ فلانا آدمی بڑا اچھا ہے، تھوڑا بخیل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے بخل سے بھی بڑھ کر کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔ بخل تو نیکیوں کو اس طرح تباہ کر جاتا ہے اور کھا جاتا ہے کہ جس طرح اس طرح بالوں کو صاف کر جاتا ہے، یا آگ لکڑی کو جو ہے وہ جلا ڈالتی ہے۔ بخل تو ایسی چیز ہے، فرمایا بخیل اللہ کو برا لگتا، بخیل جنت کو بھی برا لگتا اور لوگوں کو بھی برا لگتا، اور اس کے مقابلے میں اور جہنم کو اچھا لگتا ہے بخیل۔ اور بخل جہنم کے اندر درخت ہے، سارے بخیلوں کو قیامت کے دن کھینچ لے گا وہ۔ اس کے مقابلے میں سخی اللہ کو بھی پسند ہے، جنت کو بھی پسند ہے، لوگوں کو بھی پسند ہے، لوگوں کو بھی پسند ہے، جہنم کو ناپسند ہے، اس سے دور ہے۔ اور قیامت کے دن سخاوت ایک درخت ہوگا جنت کے اندر، اپنی شاخوں کے ذریعے سخیوں کو اس جنت میں کھینچ لے گا وہ۔ لیکن اللہ کے نزدیک سخی کون ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کرے، وہ سخی ہے۔ یہ نہیں کہ رسم و رواج پہ اڑائے، وہ اللہ کے نزدیک سخی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کو سمجھنا چاہیے، اللہ کے نزدیک سخی وہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق مال خرچ کرے، غریبوں کو دے، مسجدوں پہ خرچ کرے، مدرسوں پہ خرچ کرے، اور پھر غریبوں میں اپنے قریبی رشتہ دار۔ دیکھیں زکوٰۃ کی ترتیب ہے، ہم علماء کے پاس کہاں بیٹھنے میں پتہ چل جائے۔ زکوٰۃ کی ترتیب ہے، سب سے پہلے حق بنتا ہے، زیادہ حق بنتا ہے بھائیوں کا، بہنوں کا، بھائیوں کا اور بہنوں کا۔ ہم بھائی بہن سے ناراض ہوتے ہیں، ان کو دیکھتے نہیں، اوروں کو دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ ثواب بھی اور سب سے زیادہ حق بھائی بہنوں کا ہے کہ آدمی زکوٰۃ ان کو دے۔ پھر بھائی بہن اگر مالدار ہیں تو پھر ان کی جو اولاد، بالغ اولاد، نابالغ اولاد، یاد رکھیں نابالغ اولاد والدین کے تابع ہوتی ہے، لہذا والدین مالدار ہیں تو نابالغ اولاد پہ زکوٰۃ نہیں لگے گی، اور والدین اگر غریب ہیں تو پھر نابالغ پہ زکوٰۃ لگے گی، ان کے تابع ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر جو ہے وہ کیا ہے، ان کی اولاد ہے، ان کی بھائیوں کی اور بہنوں کی اولاد۔ وہ اگر غریب ہے، مستحق ہے، تو ان کو آدمی زکوٰۃ کا مال دے، اور اگر ان میں بھی کوئی نہیں تو پھر چچے ہیں، چچے اور تائے ہیں، ان میں نہیں تو پھر ان کی اولاد ہیں۔ ایسے ہی ترتیب ہے، آج لوگ اس کو دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ نوجوان جب ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، جو یہ بھی علی خوف من فرعون، یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی شخصیت جو ہے نا ظاہر کی ہے کہ کس قسم کی جابر، متکبر اور ظالم شخصیت کا مالک تھا وہ۔ ایمان تو لے آئے لیکن مگر ڈرتے ہوئے۔ اب مفسرین لکھتے ہیں یہ بھی کہ اگر قوم کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو، اور مطلب ہو کہ ان کی قوم میں سے چند نوجوان ایمان لے آئے، تو بنی اسرائیل وہ تو تقریباً سارے کے سارے ان پہ ایمان لائے تھے، اور وہ تو لاکھوں کی تعداد میں تھے، وہ تو چند نہیں تھے۔ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ ایمان تو لے آئے تھے مگر اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو 5-6 لاکھ کی تعداد میں تھے نا، اپنے ایمان کو فرعون کے ڈر کی وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن نوجوان جذباتی ہوتے ہیں، بات وہی ہوئی نا، نوجوان، اور پھر ظاہر بعض نوجوان اور جذباتی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہوگا سو ہوگا، جو ہوگا سو ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کر دیا، اظہار کر دیا، ورنہ ایمان موسیٰ علیہ السلام پر لائے تھے وہ،
باقیوں نے اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ ڈر رہے تھے کس چیز سے؟ کہ فرعون کو کوئی فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اللہ نے فرعون کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک فرعون زمین میں بڑا متکبر ہے، بڑا متکبر ہے، بڑا مغرور ہے۔ وہ جوان کہہ رہے تھے کہ فرعون آپ کو پتہ ہے کتنا متکبر، مغرور اور جابر ہے، اور وہ جو ہے نا وہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس لیے وہ ڈرتے ہوئے ایمان لے آئے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ پھر ظلم و زیادتی میں حد سے اور تکبر میں حد سے بڑا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ شاید کل یہ باتیں نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یا قوم میری قوم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان لائے ہو، واقعی ایمان والے ہو، واقعی ایماندار ہو، پھر کیا کرو؟ توکلوا ان کنتم مسلمین، پھر تم اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو، اللہ ہی پہ بھروسہ رکھو اگر ہو تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمان بردار، اس کی فرمان برداری کرنے والے۔ اور قرآن میں جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا، انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ فقالوا علی اللہ توکلنا، تو کہا انہوں نے کہ اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا، اللہ پہ ہم نے بھروسہ کیا، تب تو ہم ایمان لے آئے، تب تو ہم ایمان لے آئے۔ اور ہم نے ایمان کا کیا کر دیا ہے؟ اظہار بھی کر دیا، اظہار بھی کر دیا، اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اور پھر آگے انہوں نے وہ دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا دے ظالم قوم کے واسطے آزمائش، تخت مشق، تخت مشق۔ ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اور ہمیں اپنی خاص رحمت سے نجات دے دے کافر قوم سے۔ تو ان آیات سے پتہ چلا کہ حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس کا سب سے زیادہ بھروسہ رب پہ ہوتا ہے۔ اسباب دوسرے درجے کی چیز ہے، اسباب دوسرے درجے کی چیز ہے۔ دیکھیں چھری کا یقینی اثر ہے کاٹنا، اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹ سکی۔ آگ کا یقینی اثر ہے، یقینی اثر جلانا۔ ہمارا تو دیکھو اتنا یقین بن چکا ہے کہ ہمیں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو آگ نہ جلائے، ایسا کوئی نہیں ہوگا، یقینی اثر ہے جلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی جو ہے نہ جلا سکے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہ زیادہ ٹھنڈا نہ زیادہ گرم، ایسا ماحول آگ نے فراہم کیا تھا اللہ کے حکم سے۔ سمندر کا کام کیا ہے؟ بڑے بڑے جہازوں کو، بڑے بڑے گاؤں جتنے بڑے بڑے شہروں جتنے بڑے بڑے جہازوں کو ڈبو دینا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر تھا لاکھوں کا، ان کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہوئے، پاؤں بھی، بلکہ اللہ نے کیچڑ کو حکم دیا تھا کہ خشک ہو جائے، کیچڑ بھی خشک ہو۔ جہاں پانی ہوتا ہے وہاں تو پھر وہ دلدل ہوتی ہے، اس میں تو پھر بڑے بڑے جانور، ہاتھی بھی ڈوب جاتے ہیں، اس میں پھر انسان کیا چلتے۔ اللہ نے حکم دیا کیچڑ بھی خوش ہوا، اور وہ ایسے چلے کہ پاؤں بھی ان کے نہیں بھیگے۔ اللہ نے ایسے راستے بنائے، اور پھر قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے روشن دان بھی بنائے۔ 12 خاندان تھے، اور اس کے مطابق روشن دان کہ چلے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے، مزے لیتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مدد پہ آتا ہے، مدد پہ، تو اس کی مدد کے عجیب و غریب نظارے ہوتے ہیں، عجیب و غریب نظارے ہوتے ہیں۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے، ایسے نظارے ہوتے ہیں، اور پھر بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ ایسے ہی وہاں پہ ہوا، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پار کر دیا، اور پیچھے سے جب فرعونی داخل ہوئے وہ ان سے ڈبل سے بھی زیادہ تھے۔ یہ 6,70,000 تھے، وہ 13 لاکھ تھے، اور بڑے مسلح لشکر بھی تھے۔
وہ جب پیچھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ ان کو درمیان میں آنے دو، اور جب وہ درمیان میں آئے تو حکم دیا مل جاؤ، مل گیا تو سارے کے سارے بیچ میں پتہ ہی نہیں چلا ان کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہمیں تعلیم دی، مومن کا سب سے زیادہ بھروسہ رب پہ ہونا چاہیے، اسباب اختیار کرے، اس کا حکم ہے، دارالاسباب ہے، نظر اسباب پہ نہ ہو، نظر اللہ کی ذات پہ ہو کہ وہ چاہے گا تو اسباب کو کامیاب کر دے گا، نہیں چاہے گا تو اسباب کیا ہو جائیں گے؟ فیل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا۔ اللهم انا نعوذ بك من فتن المحيا والممات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من اخذ دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ الاخبار وقت اللہ ونتوب رسول اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اس پہ جو اجر و ثواب اپنے مقدر فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ الاخبار کلاب سے لے کے مرتدم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی باتیں سننے اور سنانے کی، اور پھر ہم سب کو اس پر 100% مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الاخبار کو اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کہ اس کے بعد پھر کبھی پکڑنا ہو۔ الاخبار کو تعالیٰ جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستقل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اخبار کل جو مخلوق ہیں ان کو قرضوں سے نجات دے دے، خصوصاً درس والے ساتھیوں میں سے کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے یا کوئی مخلوق ہے تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ اخبار اللہ میں دنیا آخرت دونوں کی خوشیاں نصیب فرما، دونوں کی مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشیاں ابتدائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے ابتدائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ اخبار اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، آمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب۔ جزاك الله۔